بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum dear students. In today's lecture, we are starting to discuss problems that we find in the data structure, for example, the correlation structure or covariance structure. When we use multiple regression equations, we may face several problems in the data which make the estimators biased or may make the predictive power lower than we want. So in some cases, the independent variables are correlated to each other. In some cases, the independent variable and the error terms are correlated. In some cases, the error terms are correlated within themselves, or with error in time period t is correlated with, for example, error in time period t minus 1. So these are several problems that we are going to start discussing today. The first problem is multicollinearity. Multicollinearity is the problem of correlation between the independent variables, high and significant correlation between the independent variables. And we don't want that because it makes the coefficients, we need to change the interpretation of the coefficients. Similarly, if more than two variables are correlated, we have pairs of variables that are correlated that can cause problems in the predictive power or the estimation. Not too much on the predictive power, but the interpretation of the coefficient changes and we cannot interpret it properly. And secondly, we have changes in the variance structure as well, in the standard errors. So these problems are called multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation. Today we will start with multicollinearity. So we will discuss what is multicollinearity, and second, what problems it may cause. Can we go without correction of multicollinearity? What are the theoretical and practical consequences? How to detect multicollinearity, etc. So آج کا لیکچر ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ ڈسکس کرنے میں کہ ریگریشن کے دوران آپ کے ڈیٹا سٹرکچر میں کیا کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں. جیسے میں نے بتایا انڈیپینڈنٹ ویریبلز اگر آپس میں کورلیٹڈ ہوں، ظاہر ہے کم از کم دو انڈیپینڈنٹ ویریبلز ایسے ہوں گے جو آپس میں کورلیٹڈ ہوں گے. سو وی ہیو پیئر وائز کورلیشنز. تو پیئر وائز کورلیشنز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کی کورلیشن بہت زیادہ ہو، کیونکہ ہماری ایک ازمپشن ہے کہ انڈیپینڈنٹ ویریبلز آر انڈیپینڈنٹ ٹرولی، اسی لیے کہتے ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ ویریبلز. تو سیف ورڈ ہے ایکسپلینیٹری ویریبلز، بٹ وی نارملی یوز انڈیپینڈنٹ ویریبلز. سو اف سم آف دی ایکسپلینیٹری ویریبلز آر کورلیٹڈ، دا پرابلم از کالڈ ملٹیکولینیرٹی. اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے اسی ترتیب سے جس سے میں نے آپ کو بتایا. ملٹیکولینیرٹی از آف ٹو ٹائپس. ایک کو ہم کہتے ہیں پرفیکٹ ملٹیکولینیرٹی اینڈ دا سیکنڈ از نیئر پرفیکٹ اور امپرفیکٹ ملٹیکولینیرٹی. بعض اوقات ملٹیکولینیرٹی ایک پرابلم بن جاتی ہے جس کا علاج ضروری ہے، اور بعض اوقات کچھ زیادہ پرابلم کاز نہیں کرتی. تو پہلے ہم دیکھیں گے واٹ از پرفیکٹ ملٹیکولینیرٹی. تو پرفیکٹ کولینیرٹی کا مطلب ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں وہ آپس میں ایک لینئر ریلیشن شپ رکھتے ہیں، ایگزیکٹ لینئر ریلیشن شپ. یعنی آپ ایک ویریبل کو، ایک ایکسپلینیٹری ویریبل کو دوسرے ایکسپلینیٹری ویریبل کی ٹرمز میں ایک لینئر ریلیشن شپ کی طرح شو کر سکتے ہیں. سو ویریبلز آر ڈٹرمنڈ ایز اے لینئر کمبینیشن آف ادر ایکسپلینیٹری ویریبلز. اگر ایگزیکٹلی ایسا ہو وی کال اٹ پرفیکٹ ملٹیکولینیرٹی. سو ان دس کیس اکثر سافٹ ویئر کوئی نہ کوئی ایک ویریبل ڈراپ کر دیں گے. وہ پرفیکٹ ملٹیکولینیرٹی کے ہوتے ہوئے ریگریشن کے تمام کوفیشنٹس ایسٹیمیٹ نہیں ہو سکتے. تو یو ہیو اے چوائس کون سا کوفیشنٹ ایسٹیمیٹ کریں. سو اف ون ویریبل از ایگزیکٹلی ڈٹرمنڈ ان اے لینئر کمبینیشن آف دی ادر ایکسپلینیٹری ویریبل، سو اس پہ ریگریشن کے کوفیشنٹس آپ نہیں نکال سکتے، جس کی ڈیمانسٹریشن ہم ابھی دیکھیں گے. سو پرفیکٹ ملٹیکولینیرٹی اور اے لینئر ریلیشن شپ از بٹوین اے پیئر آف ایکسپلینیٹری ویریبلس. فرض کریں آپ کے پاس k ویریبلز ہیں x1 x2 till xk جتنے بھی ہیں، اینڈ ڈیپینڈنٹ ویریبل از سمبلائزڈ ایز y. تو آپ کی یوزول جو ریگریشن ایکویشن ہے جو آپ کرتے آئے ہیں y از بیٹا ناٹ پلس بیٹا 1 x1 پلس بیٹا 2 x2 اینڈ سو آن اپ ٹو xk پلس این ایرر ٹرم. یہ آپ کی ریگریشن ایکویشن ہوگی. اب اگر x1 x2 یا x1 اور x3 یا x2 اور x3 یا کوئی اور پیئر آف ایکسپلینیٹری ویریبلز آپس میں کورلیٹڈ ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی کولینیرٹی. اگر یہ کورلیشن ایگزیکٹ لینئر کمبینیشن کی صورت میں ہو تو اسے ہم کہتے ہیں پرفیکٹ ملٹی کولینیرٹی. اگر نیئر پرفیکٹ ہو تو اسے ہم کہتے ہیں امپرفیکٹ ملٹی کولینیرٹی.
اس میں ایگزیکٹ لینئر کمبینیشن تو نہیں ہوتا لیکن قریب قریب ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بھی اگر یہ زیادہ ہو سم پرابلمز آر کازڈ. تو سملرلی پرفیکٹ ملٹی کولینیرٹی کی طرح امپرفیکٹ ملٹی کولینیرٹی سے بھی پرابلمز ہوتی ہیں, آل دو وی کین ایسٹیمیٹ آل دی پیرامیٹرز. اور نارملی فور کاسٹنگ یا پریڈکٹیو جو آپریشن ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, پیرامیٹرز باعث نہیں ہوتے, مگر اسٹینڈرڈ ایررز پہ فرق پڑتا ہے جیسے آپ ابھی دیکھیں گے. سو فرسٹ آف آل in the slide you are seeing a multiple regression equation with k independent or explanatory variables. سبسکرپٹ آئی کو ہم نے اگنور کر دیا ہے کنوینئنس کے لیے, ورنہ آپ کو یاد کرواتا چلوں ہر ایک ویریبل کے ساتھ ایک سبسکرپٹ آئی ہم لگاتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ویریبل ہے اور آئی کی ویلیو چینج ہونے کے ساتھ اس آبزرویشن چینج ہو جاتی ہے. سو وی ڈیفائن این ایگزیکٹ اور پرفیکٹ لینئر ریلیشن شپ if as you are seeing in the equation lambda naught x naught plus lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus so on up to xk is 0. اس کا مطلب ہے آپ ایک x ویریبل کو دوسرے کی ٹرمز میں ایک لینئر کمبینیشن کی صورت میں دکھا سکتے ہیں. اس ایکویشن کی ایک شرط ہے کہ تمام لیمڈاز 0 نہیں ہونے چاہیے. اگر تمام لیمڈاز 0 ہوں تو یہ ریلیشن شپ ایگزسٹ نہیں کرے گا. سو لیٹ us solve this equation in terms of one of the independent variables. یاد رہے کہ یہ جو x ناٹ ہے بیسیکلی اس کی ویلیو ہم 1 ایزیوم کر رہے ہیں تاکہ یہ لیمڈا ناٹ جو ہے انٹرسیپٹ بن جائے, جس کو ہم بیسیکلی بیٹا ناٹ کہتے ہیں. سو ایکس ناٹ از ٹریٹڈ ایز یونٹی آلویز, اس کی تمام آبزرویشنز بیسیکلی 1 ہے. تو ہمارے پاس ایک یوزول ریگریشن ایکویشن اس طرح آ جاتی ہے. سو لیٹ اس سالو ان ٹرمز آف ون آف دی ویریبلس. مثال کے طور پہ اگر آپ x1 کی ٹرمز میں اسے سالو کریں تو ایک لینئر کمبینیشن آ جائے گا باقی انڈیپینڈنٹ ویریبلس کا. x2 کی صورت میں ایک لینئر کمبینیشن آ جائے گا باقی ویریبلس کی صورت میں. کسی بھی ایک ویریبل کے لیے آپ سالو کریں, یو ول ہیو اٹ ایز این ایکسپریشن آف اے لینئر کمبینیشن آف ادر ویریبلس. اس کا مطلب ہے اگر آپ اس کو ایکویشنز میں سبسٹیٹیوٹ کریں جیسے ابھی دیکھیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی ایک ویریبل ایلیمینیٹ ہو جائے گا. اگر دو ویریبلز میں کوریلیشن ہے تو ان میں سے ایک اگر پرفیکٹ ملٹی کولینیرٹی ہے تو ایک نہ ایک ڈراپ کرنا پڑے گا. سافٹ ویئر یہ سائملٹینیسلی یہ کرتے ہیں, ڈراپ کر دیتے ہیں. اور بھی طریقے ہیں اسے ہینڈل کرنے کے جو آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے. سو ناؤ امپرفیکٹ ملٹی کولینیرٹی اس وقت ہوگی جب یہ ایگزیکٹ لینئر ریلیشن شپ تقریباً ایگزسٹ کرے گا. So what does it mean? It means that in the same equation of lambda naught x1 x naught plus lambda 1 x1 plus lambda 2 x2, اس ساری ایکویشن کے بعد ہم ایک ایرر ٹرم ٹائپ کی ایک ٹرم ایڈ کر لیتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ یہ جو ملٹیپل ریگریشن ایکویشن ہے اس کے انڈیپینڈنٹ ویریبلز آپس میں تقریباً کچھ پیئرز آف انڈیپینڈنٹ ویریبلز آپس میں تقریباً کوریلیٹڈ ہیں. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکویشن میں وی ہیو ایڈڈ اے ٹرم وی آئی which shows the difference from the exact linear relationship. Now let's see what is perfect multicollinearity in the equational terms. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں lambda naught x naught plus lambda 1 x1 all the expression is equal to 0. So lambda I cannot be all 0, otherwise یہ expression ختم ہو جائے گی. کوئی نہ کوئی ایک جو ہے وہ نان زیرو ہونا چاہیے یا دو یا زیادہ. سو اگر اس کو فرض کریں ہم کچھ assumptions لے لیں تاکہ یہ کام آسان ہو جائے آپ کے لیے. فرض کرتے ہیں کہ x1 اور x2 کے جو کوفیشنٹس ہیں دیٹ از لیمڈا 1 اور لیمڈا 2 یہ 0 نہیں ہے. لیمڈا ناٹ آپ کا انٹرسیپٹ ہے وہ 0 نہیں ہے, ہو بھی سکتا ہے, لیکن ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ لیمڈا 3 سے لے کر لیمڈا k تک جو انٹرسیپٹس ہیں وہ 0 ہیں. اس کا مطلب ہے اگر x1 کو سالو کیا جائے ان ٹرمز آف x2 سو یو ول گیٹ این ایکسپریشن x1 از اکول ٹو لیمڈا 2 بائی لیمڈا 1 انٹو x2. اب لیمڈا 2 بائی لیمڈا 1 یہ ایک کانسٹنٹ ویلیو ہے, کچھ بھی ایزیوم کر لیں. مثال کے طور پہ ہم نے اس میں 5 ایزیوم کیا ہوا ہے, سو x1 از اکول ٹو 5x2. تو ہم ایسی کوئی ایگزامپل لے سکتے ہیں جس میں x2 اور اینڈ x1 آر کریٹڈ ان ٹرمز آف ایچ ادر. مثال کے طور پہ x1 از 5x2 کا مطلب ہے x2 از اکول ٹو 1/5x1. تو ابھی ہم یہ ایگزامپل دیکھیں گے, لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ x1 کو x2 کی ٹرمز میں لینئرلی ہم ڈیفائن کر سکیں تو اس کا ریگریشن ایکویشن پہ کیا فرق پڑتا ہے. So you are seeing that x1 is lambda 2 by lambda 1 into x2. جو ہم نے assume کیا ہے x1 is 5x2 یا x2 is 1/5x1 ایک ہی بات ہے. Consider the normal regression equation جو آپ یوز کرتے آئے ہیں. y is equal to beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2. دو ویریبلز رکھے ہیں کیونکہ ہم نے دو ہی lambda coefficients نان زیرو assume کیا ہیں plus an error term e. This is the usual multiple regression equation. Now as you know that x2 or x1 can be defined as a linear combination in terms of each other.
So let us substitute this in the regression equation. Regression equation में आप देख रहे हैं we have substituted 5x2 in place of x1. तो इसे आप सॉल्व कर लें तो आप देखेंगे कि x1 गायब हो गया और we have as the coefficient of x2 5 beta 1 plus beta 2. इस 5 beta 1 plus beta 2 का नाम आप रख सकते हैं beta naught. So again you have a multiple regression equation, but it is simple this time, not multiple. Y is beta naught plus beta m x2 plus error terms. So बड़ी simple सी बात है, अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हों and they can be shown as a linear combination of each other, तो एक को दूसरे की जगह सब्सटीट्यूट कर दें तो वो वैनिश हो जाएगा वेरिएबल एक, और आपके पास दो वेरिएबल्स की मल्टीपल रिग्रेशन की बजाय एक सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन आ गई. इसका मतलब ये हुआ कि आप मल्टीपल रिग्रेशन के दोनों बीटा 1 और बीटा 2 एस्टिमेट नहीं कर सकते बैक वक्त इन जनरल. तो बाज़ औक़ात ये होता है कि इकोनॉमिक थ्योरी या फाइनेंस की या कोई और थ्योरी आपको बताती है कि एक पैरामीटर का दूसरे पैरामीटर के साथ रिलेशनशिप क्या है. उस सूरत में इफ़ यू एस्टिमेट वन ऑफ द पैरामीटर्स तो आप दूसरा भी एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता. सो यू हैव टू नो दैट एंड अंडरस्टैंड दैट इफ़ देयर इज़ परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी then you cannot estimate all the coefficients. For example, इस केस में you cannot estimate either of beta 1 और beta 2. बैक वक्त दोनों estimate नहीं हो सकते. So here you substituted 5x2 in place of x1. तो इसका मतलब है आप x2 का जो coefficient है वो estimate कर सकते हैं इसमें, x1 का coefficient estimate नहीं कर सकते. So हम ये भी नहीं कर सकते कि 5 beta 1 plus beta 2 को अलग-अलग देख लें, क्योंकि हमारे पास तो एक constant value आ जाएगी as a coefficient of x2 जैसे beta m, और उसमें से हमें नहीं पता कि बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यूज़ क्या हैं. सो वी कैन नॉट एस्टिमेट ऑल द पैरामीटर्स. और मैंने जैसे बताया सॉफ्टवेयर ये करेंगे, अगर आप डाटा सॉफ्टवेयर को प्रेजेंट करें तो वो कोई ना कोई एक वेरिएबल ड्रॉप कर देंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेरिएबल्स की मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन है देन वन ऑफ देम विल बी ड्रॉप्ड एंड यू विल हैव एन एस्टिमेशन ऑफ बेसिकली ए सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन. अब आप देख रहे हैं एक एग्जाम्पल जिसमें हमने परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी को शो किया हुआ है. You have variables y and x1 and x2. We have defined x2 as 5x1 जैसे हमने अभी example में देखा था. So in this case, you have perfect multicollinearity because you can define x2 in terms of x1. तो x2 की तमाम values ऐसे ही calculate हुई हैं इस column में जो आप देख रहे हैं. So अगर आप line st function जो आप सीख चुके हैं Excel में उसे use करें to regress y on x1 and x2, तो theoretically आपको मालूम है कि आप x1 और x2 दोनों के बीटा कोफिशिएंट्स या स्लोप कोफिशिएंट्स एस्टिमेट नहीं कर सकते. तो देयर इज ए परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x2 जो एक के बराबर है. सो अब देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या रिएक्ट करता है. मिसाल के तौर पे आप फ्यूचर में शायद स्टेटा या SPSS कोई सॉफ्टवेयर देखें तो उसमें सॉफ्टवेयर खुद ब खुद एक वेरिएबल ड्रॉप करके बाकी रिग्रेशन इक्वेशन को एस्टिमेट करेगा जैसे कि वो वेरिएबल था ही नहीं. लेकिन इस केस में एक्सेल ने when you use the line st command जो आपको नजर आ रही है, function used is equal to line st, you have the y range, you have the x range, and you remember what is true and true. So I don't explain that. So when you enter this function, याद रहे ये एक array command है और control shift के साथ आप इसको enter करेंगे, then you will have the results in an array. मैं याद करवाता चलूँ कि when you use this function, you have to select a number of rows and columns. जितने आप जानते हैं जितने वेरिएबल्स हैं उतने आप कॉलम्स सेलेक्ट करेंगे और 5 रोज सेलेक्ट करेंगे हमेशा. सो व्हेन यू एंटर दिस लाइन st कमांड एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर, आपके सामने कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे. रिजल्ट्स देखिए, रिजल्ट्स में यू हैव द कोफिशिएंट एज 0.8826 एंड देन अनदर वन द कांस्टेंट एज -31.49. लेकिन आप देख रहे हैं कि एक बीटा 1 जो कोफिशिएंट है x1 का वो 0 नजर आ रहा है, जिसका मतलब है वो इनफैक्ट कैलकुलेट नहीं हुआ. 0 मीन्स कि ये एक्सप्रेशन की ये टर्म वैनिश हो जाएगी. सिमिलरली इसका स्टैंडर्ड एरर भी 0 है, जाहिर है ये कंप्यूट नहीं हुआ. एक और बात पे गौर करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ 8 दिखाई दे रहा है जो कि दूसरे कॉलम की चौथी वैल्यू है, चौथे सेल में. सो याद रहे कि व्हेन यू हैव 10 ऑब्जर्वेशंस एंड यू हैव से 2 वेरिएबल्स तो योर डिग्री ऑफ फ्रीडम शुड बी 7. लेकिन यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम नजर आ रहा है 8. इसका मतलब है इसने 2 वेरिएबल्स की जगह, 2 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स की जगह एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को कंसिडर किया है. सो दिस इज व्हाई यू आर सीइंग 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो आप देख सकते हैं कि इन केस ऑफ परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट all the parameters, and secondly
we should know that the software will drop any of the variables. So اگر آپ پہلے ملٹی کولینیرٹی کو کسی طرح چیک کر لیں سو آپ خود سلیکٹ کر کے ویریبل کو ڈراپ کر سکتے ہیں یا کوئی اور ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو جو سوفسٹیکیٹڈ سافٹ ویئرز ہیں لائک اسٹیٹا، ایس اے ایس، ایس پی ایس ایس وغیرہ، وہ کوئی نہ کوئی ویریبل اپنی مرضی سے ڈراپ کر دیں گے اور آپ کے پاس مکمل ریزلٹس نہیں ہوں گے. تو یہ ریزلٹس ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے وائی کو x2 پہ ریگریس کیا ہے، x1 اس میں سے غائب ہے. آپ وائی کو x2 پہ ریگریس کریں گے، یو ول ہیو دا سیم ریزلٹس. سو پرفیکٹ ملٹی کولینیرٹی ایک ایسی سچویشن ہے جس میں آپ تمام بیٹاز کو یا سلوپ کوفیشنٹس کو ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. سو وائی ڈو وی ڈیل وتھ پرفیکٹ ملٹی کولینیرٹی؟ ان فیکٹ ان ریئل لائف we don't have perfect multicollinearity. We have near perfect multicollinearity sometimes, particularly in survey data اور small samples. یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریئل لائف فائنینس اور اکنامکس کا جب آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے تو اس میں ریلیشنز بٹوین ویریبلز مختلف ریزنز سے جو آج دیکھیں گے موجود ہوتا ہے. تو if you have such relationships and you have high correlation and significant correlation, that may cause near perfect multicollinearity, جس کی وجہ سے کچھ کانسیکوینسز پیدا ہو جاتے ہیں آپ کے ریگریشن ریزلٹس کے اوپر. اب ایک ایگزامپل لیتے ہیں جس میں نیئر پرفیکٹ ملٹی کولینیرٹی موجود ہوگی. تو ہم نے یہ کیا کہ پچھلی ایگزامپل کو اٹھایا اور اس میں x2 کی ویلیوز کو جو کہ پہلے 5x1 کے برابر تھیں اس کو سلائٹلی چینج کر دیا ہے، تھوڑی تھوڑی ویلیوز بدل دیں تاکہ پرفیکٹ ملٹی کولینیرٹی نہ رہے. پھر دیکھتے ہیں ایسٹیمیشنز پہ کیا فرق پڑتا ہے. سو ایگزامپل کو دیکھیے. ایگزامپل میں اگین یو ہیو variables y, x1 and x2. We have slightly changed the values of x2 جس کو آپ پچھلی سلائڈ سے کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں. نوٹ کریں کہ when we use the line st command degree of freedom اب 8 کی جگہ 7 ہے. This means that the software Excel has considered both the x1 and x2 variables جو کہ evident ہے کہ آپ کے regression coefficients بھی compute ہو گئے ہیں. تو ایک اہم بات کہ near perfect multicollinearity موجود ہو. آپ یہ کوریلیشن سے بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے ڈیٹا انالیسز میں یو یوزڈ کوریلیشن. سو اف یو کمپیوٹ دی کوریلیشن بٹوین x1 اینڈ x2 آپ دیکھیں گے یہ خاصی زیادہ ہوگی. آپ خود اس کو چیک کر سکتے ہیں. اگر ایسا ہو تو x1 اور x2 جو ہیں وہ ہائیلی کوریلیٹڈ ہوں تو پھر ہم کہیں گے کہ نیئر پرفیکٹ ملٹی کولینیرٹی شاید ایگزسٹ کر سکتی ہے. اس کے ڈیٹیکشن میتھڈز ہیں جو ہم ابھی کریں گے. تو اس کیس میں چونکہ ہم نے خود پرفیکٹ ملٹی کولینیئر سچویشن سے x2 کو سلائٹلی چینج کیا ہے دیر فور ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے کہ نیئر پرفیکٹ ملٹی کولینیرٹی ایگزسٹس. تو اس کیس میں دیکھیں لائن ایس ٹی کمانڈ نے آپ کو جو ریزلٹس دیے ہیں اس میں یو ہیو 1.49 ایز دا کوفیشنٹ بیٹا 2 -2.93 ایز دا کوفیشنٹ بیٹا 1 اینڈ -33.31 ایز یور انٹرسیپٹ اور بیٹا ناٹ. اسٹینڈرڈ ایررز بھی کمپیوٹ ہو گئے. آپ کا R² از 0.98, F is 185, so this is a good fit. So T statistic پہ غور کریں یہ تھوڑے سے کم ہے. سو یہ ایک پہچان ہوگی آپ دیکھیں گے ملٹی کولینیرٹی کی کہ آپ کے ٹی اسٹیٹسٹک لو ہیں جس کا مطلب ہے یو ول بی ایکسیپٹنگ ایچ ناٹ دیٹ دی کوفیشنٹ از ناٹ سگنیفیکینٹ. میں یاد کروا دوں کہ وین یو ڈسکس دی انڈیویجول ویریبل سگنیفیکینس ٹیسٹ سو ان ٹیسٹس میں یو یوز دی نل ہائپوتھسس دیٹ دا بیٹا از 0 یا پاپولیشن میں کوئی افیکٹ نہیں ہے اس ویریبل کا انڈیپینڈنٹ ویریبل کا ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر، رادر ایکسپلینیٹری ویریبل کا ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر. سو اگر ٹی ویلیوز کم ہوں آپ کی کیلکولیٹڈ ٹی ویلیوز ٹیبل ویلیوز سے لارجر نہ ہوں سو آپ ایچ ناٹ کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. سو یو ہیو ٹو کنکلوڈ دیٹ دا کوفیشنٹ از ناٹ سگنیفیکینٹ. سو یہ کچھ عجیب بات ہے کہ کوفیشنٹس تو سگنیفیکینٹ نہیں ہیں مگر اوور آل ہم کہہ رہے ہیں کہ دا فٹ از گڈ. یہ ایک بڑی بنیادی علامت ہوگی کہ ملٹی کولینیرٹی کی بیماری موجود ہے. تو اگر یہ بیماری ہو اور سویئر ہو تو اس کا علاج بھی ضروری ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ ریمیڈیل میجرز ہیں جس سے ہم ملٹی کولینیرٹی کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو پہلا پروسیس ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا، اس کے بعد اس کو ہینڈل کرنا. تو اس ایگزامپل میں دوبارہ دیکھیں ٹی اسٹیٹسٹک آر 1.74 -0.69. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں جو سلوپ کوفیشنٹس ہیں ان کے ٹی اسٹیٹسٹک بہت کم ہے. لیکن نوٹ کریں دیٹ دس ٹائم آل دی پیرامیٹرز آر ایسٹیمیٹڈ. ایک اور چیز نوٹ کریں اسٹینڈرڈ ایررز جو ہیں وہ لارجر ہیں ایز ٹی اسٹیٹسٹکس آر لو. سو R² خاصا زیادہ ہے. یہ بھی کانٹراڈکٹری ہے. ٹی اسٹیٹسٹک آر لو یعنی ہم بظاہر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایکسپلینیٹری ویریبل ہیں ان ٹرمز میں ڈیپینڈنٹ ویریبل کو بتایا نہیں جا سکتا کیونکہ ان کا امپیکٹ کم ہے، بیٹا سگنیفیکنٹ نہیں ہے.
مگر دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ آر اسکوئر یا ایکسپلینیٹری پاور از ہائی، آپ کی پریڈکٹیو پاور یا ایکسپلینیٹری پاور از ہائی، یہ بات بھی متضاد ہے. تو اس صورت میں یہ علامت یہ شو کر رہی ہے دیٹ ملٹی کولینیئرٹی میں ایگزسٹ. جیسے اس ایگزامپل میں یو ہیو لو ٹی اسٹیٹسٹک اینڈ ہائی آر اسکوئر. اب جو آپ کے کوفیشنٹس ہیں وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہیں اور ایف اسٹیٹسٹک ہائی ہے جیسے ابھی ڈسکس ہوا ہے. سو اگر امپرفیکٹ ملٹی کولینیئرٹی موجود ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم تمام پیرامیٹرز ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. اسٹینڈرڈ ایررز زیادہ ہوتے ہیں، لارج ہوتے ہیں، ٹی اسٹیٹسٹک کم ہوتے ہیں. نارملی آپ کے کوفیشنٹ سگنیفیکنٹ نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے آپ بیسیکلی غلط کنکلوژن ڈرا کر رہے ہیں اس ملٹی کولینیئرٹی کی وجہ سے. پریڈکٹیو پاور زیادہ نظر آ رہی ہے اور ہو سکتا ہے کوفیشنٹ اصل میں سگنیفیکنٹ ہوں، بٹ بیکاز آف ملٹی کولینیئرٹی آپ کے ٹی اسٹیٹسٹک جو ہیں وہ کم نظر آ رہے ہوں. تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کو ہینڈل کرنا جاننا چاہیے آپ کو. سو ملٹی کولینیئرٹی از اے پرابلم ڈیفائنڈ ایز اے لینئر ریلیشن شپ among دی ایکسپلینیٹری ویریبلس، اور کبھی یہ پرفیکٹ ہوگی اور اس صورت میں یو کین ناٹ ایسٹیمیٹ دا سلوپ کوفیشنٹس، اور کبھی یہ نیئر پرفیکٹ ہوگی. اب یہ ایک بیماری ہے، تو جیسے آپ کو کوئی بیماری ہو، اگر وہ معمولی نوعیت کی ہو تو بہتر اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. یا اس کا کوئی ایسا بڑا ایفیکٹ نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے آپ علاج کریں. لیکن اگر وہ بیماری شدید ہو دین یو ہیو ٹو فیس سم کانسیکوینسز. اس سے بچنے کے لیے آپ کو علاج کرنا پڑتا ہے. اس کے بھی مختلف علاج ہیں جو ہم وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے. ناؤ وی ڈسکس دی سورسز آف ملٹی کولینیئرٹی، یعنی ملٹی کولینیئرٹی پیدا کہاں سے ہوتی ہے. بنیادی طور پہ یہ ایک سیمپل پرابلم ہے اینڈ اٹ از اے ڈیٹا ڈیفیشنسی پرابلم. اس کا مطلب ہے کہ یہ پاپولیشن میں ایگزسٹ نہیں کرے گی، یہ سیمپل میں ایگزسٹ کرے گی. کیونکہ نارملی آپ جب سیمپلنگ کرتے ہیں یو ہیو لیس منی اینڈ لیس ٹائم، آپ بہت زیادہ کاسٹ اور ٹائم نہیں لگا سکتے. تو ایک ظاہر ہے بیلنس آپ نے کرنا ہے، ایک بجٹ ہوگا آپ کے پاس. تو سرویز آپ کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو سیمپل. تو جب آپ سیمپلز کلیکٹ کرتے ہیں ان کی جو سائز ہے وہ کم بھی ہو سکتا ہے یا اتنا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس سیمپل کے اندر ملٹی کولینیئرٹی نظر آ جائے یا ڈیٹیکٹ ہو جائے، جس کی وجہ سے آپ کی سیمپل ریگریشن کوفیشنٹس ٹھیک نہ نکلیں یا بائسڈ نہ ہوں، لیکن آپ کے جو سگنیفیکنس ہیں ان ٹیسٹس پہ اثر پڑے اور آپ غلط کنکلوژن کر رہے ہوں اباؤٹ دی ویریبل سگنیفیکنٹ ہونے، کوفیشنٹ سگنیفیکنٹ ہونے کے باوجود آپ کنکلوڈ کر رہے ہوں گے کہ دے آر ناٹ سگنیفیکنٹ. سو پہلا سورس آف ملٹی کولینیئرٹی از دی نیرو اسپیس. یہ آپ کے ڈیٹا کلیکشن میتھڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ایسا ڈیٹا کلیکشن میتھڈ یوز کیا ہے جس میں سیمپل سائز کم ہے، یا سیمپل سائز مناسب ہے تو مسنگ ویلیوز بہت زیادہ ہیں، یا آپ کے پاس بہت زیادہ انف آبزرویشنز نہیں ہیں، یا آپ نے جو ٹائم پیریڈ سلیکٹ کیا ہے وہ تھوڑا ہے، اس کو آپ ایکسٹینڈ بعض اوقات کر سکتے ہیں اور بعض اوقات نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ وی ہیو سم نیچرل کنسٹرینٹس. مثال کے طور پہ اگر آپ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یا جی ڈی پی کو ریگریس کر رہے ہیں آن سم ایکسپلینیٹری ویریبلز، تو ذہن میں اگر آپ لائیں معمولی نوعیت کی ایکویشنز، سو جی ڈی پی مے بی ڈیپینڈنگ آن یور لیبر فورس، یور کیپٹل اسٹاک، یور ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس اینڈ مینی ادر ڈیٹرمیننٹس. تو فرض کریں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی پی از اے فنکشن آف لیبر فورس اینڈ اسٹاک آف کیپٹل، جس کو ہم گراس فکسڈ کیپٹل فارمیشن سے ناپتے ہیں پراکسی کے طور پہ، اور یو ہیو ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس. اب آپ اگر ڈیٹا دیکھا ہو پاکستانی ڈیٹا پرٹیکولرلی یا ڈیولپنگ کنٹریز میں یا ایون ڈیولپڈ کنٹریز میں، تو آپ دیکھیں گے ایکسپورٹس بڑھنے کے ساتھ ساتھ امپورٹس بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں ٹائم ٹرینڈ کے ساتھ. ٹائم کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں اور امپورٹس بھی نارملی بڑھ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. جب آپ کورلیشنز کمپیوٹ کریں گے تو ایک پازیٹیو یا ڈائریکٹ ریلیشن شپ آپ کو نظر آئے گا. تو اس وجہ سے ایکسپورٹس اور امپورٹس نیچرلی آپ کو زیادہ کورلیشن دیں گے، اور ان دونوں کو مناسب نہیں ہوگا کہ آپ انڈیپینڈنٹ یا ایکسپلینیٹری ویریبل کے طور پر کسی ریگریشن ایکویشن میں شامل کریں، جیسے ایک ایگزامپل میں ہم دیکھیں گے. سملرلی سیمپل سرویز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات ویریبلز جو ایکسپلینیٹری ویریبلز ہیں وہ آپس میں کورلیٹ ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ فرض کریں دیٹ یو آر یوزنگ اے سیمپل وچ شوز دی انکم لیول آف دا رسپونڈنٹس اینڈ دی ویلتھ اینڈ دی سائز آف دا ہاؤس. فار ایگزامپل کتنے کمرے ہیں اس گھر میں. تو فرض کریں آپ لیول آف لیونگ کو میجر کر رہے ہیں یا اس کے ڈٹرمیننٹس نکال رہے ہیں کسی انڈیکس سے. لیول آف لیونگ کو کسی انڈیکس سے آپ نے شو کر دیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا لیول آف لیونگ یا ہیپینس دیکھ لیں. ہیپینس کا تعلق زیادہ انکم سے، زیادہ ویلتھ سے، زیادہ بڑے گھر سے
اور مختلف ڈٹرمنٹ سے ہے یا نہیں. تو بڑا لاجیکل بات ہے کہ جس کی انکم نسبتاً زیادہ ہے عام طور پہ اس کا گھر بھی بڑا ہوگا, اس کی ویلتھ بھی زیادہ ایکیومولیٹ ہو جائے گی, جمع ہو جائے گی اس کے پاس. تو اگر آپ ان ویریبلس کو ایز ایکسپلینیٹری ویریبل شامل کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤس ہولڈ سائز, جو آپ کا گھر کے نمبر آف رومز کہہ لیں, وہ اور آپ کی انکم ریلیٹڈ ہوتے ہیں. دس کازز ملٹی کولینیرٹی نیچرلی. سملرلی ملٹی کولینیرٹی ایک وجہ ہو سکتی ہے ماڈل اسپیسیفیکیشن. فار ایگزامپل آپ اپنے ماڈل میں کسی وجہ سے پولینومیل ٹرمز ایڈ کر لیتے ہیں, جیسے یو ہیو اے ویریبل ایکس اینڈ یو یوز اے ویریبل ایکس اسکوائر, ظاہر ہے یہ ریلیٹڈ ہے. تو ماڈل اسپیسیفیکیشن اگر ایسی ہو جائے تو پھر ملٹی کولینیرٹی آپ کو نظر آنے کے چانسز ہیں. اب یہ اسکوائرز آپ نے کیوں کریٹ کیے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ویریبل کا لینئر ریلیشن شپ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آپ کی ایج کے ساتھ ساتھ آپ کی انکم بڑھتی ہے, مگر اس کی بھی ایک لمٹ ہے. ایک آپ بوڑھا ہونا شروع ہوتے ہیں, ادھیڑ عمر کے ہوتے ہیں, تو پھر اس کا نیگیٹو افیکٹ شروع ہو جاتا ہے, آپ کی پروڈکٹیوٹی ڈکلائن کرتی ہے. اس کو بھی کیپچر کرنا ہے تو اس کو ہم اسکوائر والی ٹرم سے کیپچر کر لیتے ہیں. سو ایڈنگ اے پولینومیل ٹرم آف ڈگری 2 فار ایگزامپل, جو اسکوائر میں کہہ رہا ہوں جس کو, اس سے کولینیرٹی کے چانسز آ جاتے ہیں. ایک اور وجہ ہو سکتی ہے, بعض اوقات اپنے ماڈل میں آپ ضرورت سے زیادہ ویریبل شامل کر ایمبیشس ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ سارے ہی ڈٹرمن کر رہے ہیں, جتنے ویریبل ڈال سکوں وہ میں ڈال لوں. تو نیچرلی آر اسکوائر بڑھتا چلا جائے گا جیسے جیسے آپ انڈیپینڈنٹ یا ایکسپلینیٹری ویریبلز ریگریشن ایکویشن میں شامل کریں گے. آر اسکوائر بڑھے گا, آپ خوش ہوں گے کہ ایکسپلینیٹری پاور بڑھ رہی ہے, مگر یہ اتنی بھی اچھی بات نہیں. ہو سکتا ہے یہ ملٹی کولینیرٹی کاز کر رہی ہو, یعنی اتنے ویریبلز ڈال دیں کہ آپ کا ڈگری آف فریڈم بہت ہی لو ہو جائے, جس کا نیگیٹو افیکٹ ہوگا آپ کی سگنیفیکینس پہ اور دوسری چیزوں پہ. تو ایک نیچرل ریزن یہ ہوتی ہے کہ ویریبلز نیچرلی آپس میں کوریلیٹڈ ہوں, مگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ ماڈل کو ہی ایسے اسپیسیفائی کر دیں اور ریگریشن یوز کریں تو ملٹی کولینیرٹی کا ایشو آ سکتا ہے. دیر از اندر ریزن, کامن ٹائم ٹرینڈ. جیسے میں نے ایکسپورٹس اور امپورٹس کی مثال دی آپ کو, بعض ویریبلز ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے ہیں ایک خاص ریشو کے ساتھ, یا ایون مختلف ریشو سے چینج ہوتے ہوں. مثال کے طور پہ کوئی بھی دو ویریبل ایسے جو ٹائم کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک عام آدمی کی ویلتھ اگر وہ جاب کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے تو ایج کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی ویلتھ بڑھتی چلی جائے گی. اور دوسری طرف جیسے جیسے اس کا ایکسپیرینس ہوگا, اس کی سیلری یا اس کی بزنس پھیلے گا تو اس کی انکم بڑھے گی. تو یہاں آپ کی انکم بھی بڑھ رہی ہے اور ویلتھ بھی بڑھ رہی ہے. تو جب آپ دونوں میں کوریلیشن نکالیں گے تو ہائی نظر آئے گی, آل دو شاید وہ ریلیٹڈ ہوں یا نہ ہوں, اس کیس میں تو ہیں. تو ایسے ویریبل جو ٹائم ٹرینڈ کے ساتھ بڑھتے ہیں ان میں کولینیرٹی نظر آ سکتی ہے. سملرلی بعض ویریبلز ٹائم کے ساتھ ساتھ کم ہوتے ہیں. دونوں اگر کم ہو یا ایک ویریبل بڑھ رہا ہو اور دوسرا کم ہو رہا ہو تو یہ بھی ایک نیگیٹو کوریلیشن کی انڈیکیشن ہے, اگر کوئی واضح ربط ہو اس میں. تو یہ کچھ کازز ہیں جس کی وجہ سے ملٹی کولینیرٹی پیدا ہو سکتی ہے. آپ ان کو کہہ سکتے ہیں سورسز آف ملٹی کولینیرٹی. یہ ون بائی ون آپ سلائیڈ میں اگر دیکھیں. سو فرسٹ آف آل وی ہیو نیرو سب اسپیس, جس کو میں نے کہا تھا کہ سیمپل آپ کا تھوڑا ہو سکتا ہے, لیکن یاد رکھیں یہ جو کوریلیشن ہے یہ صرف بعض سب گروپس میں ہوتی ہے, یعنی بعض سیمپلز میں ہوتی ہے. اگر آپ سیمپل سائز بڑھا لیں تو شاید پرابلم حل ہو جائے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا نیچرل کنسٹرینٹس ہیں, ایسے ویریبلز جو نیچرلی ریلیٹڈ ہیں جیسے انکم اور سائز آف ہاؤس, اس کی وجہ سے ملٹی کولینیرٹی پیدا ہوگی. پھر میں نے آپ کو بتایا ماڈل اسپیسیفیکیشن, سو وی ایڈڈ پولینومیل ٹرمز, اور اگر اس کی وجہ سے ریلیشن بن جائے, کوئی زیادہ کوریلیشن ہو جیسے اس کیس میں ہوگی, تو ملٹی کولینیرٹی نظر آئے گی. اوور ڈٹرمنڈ ماڈل, جس میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ بہت زیادہ ایکسپلینیٹری ویریبلز شامل کر دیں تو اس کا نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے, کولینیرٹی ایشو بڑھ جاتا ہے. سملرلی کامن ٹائم ٹرینڈ, بہت سے ویریبلز ایسے ہیں فائنینس میں, اکنامکس میں, بزنس میں, جس میں آپ دیکھیں گے کہ ٹائم کے فنکشن ہے, وہ ان کا ایک ٹائم پاتھ ہے, وہ ٹائم کے ساتھ بڑھتے ہیں اور کم ہوتے ہیں. تو اگر دو ویریبلز آپس میں بالکل لاجیکلی ریلیٹڈ نہ بھی ہوں تو ٹائم کے تھرو ان کی ڈائریکشن ریلیٹڈ ہو جاتی ہے اور آپ کو اپنے ڈیٹا سیٹ کے اندر ملٹی کولینیرٹی نظر آ سکتی ہے. تو دیس ور دی سورسز آف ملٹی کولینیرٹی, کس وجہ سے اور کس سورس سے ملٹی کولینیرٹی پیدا ہوتی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ اگر ملٹی کولینیرٹی موجود ہو
اس کے کیا تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل کنسیکوینسز ہوتے ہیں, کیا نتائج ہوتے ہیں, کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں, جس کے بعد ہم جائزہ لیں گے کہ کس صورتحال میں ملٹی کولینیرٹی کا علاج کرنا ضروری ہے اور کب اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. فرسٹ آف آل ریممبر دیٹ آئی ٹولڈ یو دیٹ ملٹی کولینیرٹی ڈزنٹ میک دی ایسٹیمیٹرز بائسڈ, یا ان بائس رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو, اگر آپ کو یاد ہو, بلو ایک پراپرٹی تھی, بیسٹ لینئر ان بائسڈ ایسٹیمیٹر, اس کی کوئی ازمپشن وائلیٹ نہیں ہوتی ملٹی کولینیرٹی سے. سو ملٹی کولینیرٹی ول ناٹ میک دی پیرامیٹرز بائسڈ. مگر اگر آپ غور کریں تو پیرامیٹرز کی انٹرپریٹیشن پہ فرق پڑے گا. میں آپ کو یاد کروا دوں کہ عام سلوپ کوفیشنٹ کو ہم کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں. وی سے دیٹ فار 1 یونٹ انکریز ان دا ویریبل x1, اگر انکریز ہو رہا ہو, دیر میں بی بیٹا 1 یونٹس انکریز اور ڈیکریز ڈپینڈنگ آن دا سائن آف بیٹا 1 ان دی ڈیپینڈنٹ ویریبل. یعنی فرض کریں بیٹا 1 پازیٹیو ہے, تو اگر x1 1 یونٹ بڑھ جائے گا تو y ویریبل بیٹا 1 یونٹس بڑھ جائے گا. لیکن اب سپوز دیٹ x1 اینڈ x2 آر ریلیٹڈ, اگر x1 چینج ہو جائے اس کی وجہ سے x2 بھی چینج ہو جائے, کو ریلیشن ہے دونوں میں. سو پہلے تو x1 کی وجہ سے تھرو بیٹا 1 ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا ڈیپینڈنٹ ویریبل y کے اوپر, تو کچھ وہ چینج آ جائے گی. پھر x1 x2, یہ کہنا شاید درست نہ ہو کہ اس کو افیکٹ کرے گا, یہ کہیں کہ x2 x1 کے ساتھ چینج ہوگا کیونکہ دونوں آر کو ریلیٹڈ. سو پھر x2 کا جو کوفیشنٹ ہے بیٹا 2, اس کے مطابق جتنی بھی چینج آئی ہے x2 میں ملٹی پلائڈ بائی بیٹا 2, اتنی اور چینج آ جائے گی آپ کے ڈیپینڈنٹ ویریبل میں. سو ان فیکٹ اگر x1 چینج ہو جائے تو اب ملٹی کولینیرٹی کی صورت میں ڈیپینڈنٹ ویریبل y میں جو چینج ہے وہ صرف بیٹا 1 نہیں, اس سے زیادہ یا کم ہو سکتا ہے. سو آل دو یہ بیٹاز ٹھیک کیلکولیٹ ہوتے ہیں, مگر ان کی انٹرپریٹیشن میرے خیال میں ویلڈ نہیں ہوتی, کیونکہ ملٹی کولینیرٹی ایشو کی وجہ سے جو ایکچوئل چینج ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل میں بیکاز آف ون آف دی انڈیپینڈنٹ ویریبلز, وہ اس کا پارشل ڈیریویٹو نہیں ہوتا, یعنی سلوپ کوفیشنٹ کے برابر نہیں رہتا. تو یہ دوسری پرابلم ہے جو تھیوریٹیکلی اس میں پیدا ہوتی ہے. پھر تھیوریٹیکلی اسپیکنگ ملٹی کولینیرٹی ایک ڈیٹا ڈیفیشنسی پرابلم ہے. آپ خود تجربہ کر سکتے ہیں, اگر آپ ایک ڈیٹا سیٹ لے لیں جو لارج ہو, جس میں ویریبلز y, x1, x2, x3, اینڈ اسٹارٹ پرفارمنگ ریگریشنز ود لو سیمپل. فار ایگزامپل آپ 10 ویلیوز پہ ریگریس کریں, اس کے بعد 25 ویلیوز پہ ریگریس کریں, آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک ملٹی کولینیرٹی ایشو 10 ویلیوز کے ساتھ موجود تھا تو زیادہ تر کیسز میں جب آپ آبزرویشنز بڑھائیں گے, جیسے 100 آبزرویشنز کر لیں, تو ہو سکتا ہے وہ ایشو ریزالو ہی ہو جائے. پاپولیشن میں ملٹی کولینیرٹی ایشو نہیں ہے. تو دس از اے ڈیٹا ڈیفیشنسی پرابلم بیسیکلی, اور ڈیٹا ڈیفیشنسی پرابلم کے ساتھ یہ ایک سیمپل فینومینا ہے, یہ پاپولیشن میں ایگزسٹ نہیں کرتا. تو اسی لیے یہ بڑا کیئرفل رہنا پڑتا ہے کہ وین یو ڈسکس یور سیمپل سائز اور ڈیسائڈ اباؤٹ دا سیمپل سائز, یہ اتنا مناسب ہو کہ یہ پاپولیشن میں موجود ویریشنس کو ریپرزینٹ ضرور کر سکے. تو یہ بڑا کرٹیکل ہوتا ہے کہ یو ہیو دی پراپر سیمپل سائز. بعض اوقات ہم پراپر آپٹیمل سیمپل سائز سے زیادہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس صورت میں اگر ہمارے پاس کہیں مسنگ ویلیوز آ جائیں جن کو ڈیلیٹ کرنا پڑے, جس کو آپ نے ڈیلیشن میتھڈز میں سیکھا ہے, یا بعض ویریبلز ہی مسنگ ہو, سو آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے اگر آپ کا ڈیٹا سیٹ لارج ہے. اگر اس میں سے کچھ ویلیوز کم بھی ہو جائیں تو آپ کا ڈگری آف فریڈم بہت کم نہیں ہوتا. سو بیسیکلی دس از اے سیمپل پرابلم. سملرلی وی نیڈ لارجر سیمپلز وین وی ہیو دا پرابلم آف ملٹی کولینیرٹی. اگر یہ ڈیٹا ڈیفیشنسی پرابلم ہے اور اگر یہ سیمپل فنومینا ہے, تو آبویسلی اگر ہم کسی طرح سیمپل سائز بڑھا لیں, مثال کے طور پہ اف یو ہیو میکرو اکنامک ڈیٹا اور آپ نمبر آف ایئرز بڑھا لیں, یا کچھ سال اگر آپ انتظار کر کے دوبارہ یہی ریسرچ کریں, کچھ سال بڑھ جائیں, آبزرویشنز بڑھ جائیں, یا پینل ڈیٹا یوز کر لیں, بہت سی صورتحال ہیں, تو اس طرح سے ملٹی کولینیرٹی کی پرابلم ریزالو ہو سکتی ہے. سو تھیوریٹیکلی اسپیکنگ او ایل ایس اسٹیمیٹرز بائس نہیں ہوتے, ان کی انٹرپریٹیشن پہ فرق پڑتا ہے, اور ملٹی کولینیرٹی ایک ڈیٹا ڈیفیشنسی اور سیمپل پرابلم ہے, اور ہم بعض اوقات سیمپل کو بڑھا کے بھی اس پرابلم کو اوائڈ کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹی کولینیرٹی کے ساتھ پریکٹیکلی آپ کیا فیس کریں گے. یہ تو تھیوری کی باتیں ہو گئیں, بائسنس نہیں آئے گی, انٹرپریٹیشن. اب دیکھتے ہیں ایکچولی کیا ہوگا, آپ کی اسٹیٹسٹکس پہ کیا فرق پڑے گا. فرسٹ آف آل یور ویریئنسز ول بی لارجر دین نارمل. آپ کے اسٹینڈرڈ ایررز بڑھ جائیں گے. اب یاد رہے کہ اسٹینڈرڈ ایررز بڑھ جائیں
سو ٹی اسٹیٹسٹک کی ویلیوز کم ہو جائیں گی بیکاز ٹی از ڈیفائنڈ ایز بیٹا ڈیوائڈیڈ بائی اسٹینڈرڈ ایرر آف دیٹ بیٹا. تو اگر ٹی اسٹیٹسٹک کم ہو جائیں سو آپ کہیں گے، شاید آپ کہیں کہ ایچ ناٹ کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایچ ناٹ ان دی انڈیویجول ویریبل سگنیفیکینس ٹیسٹ. ان دیٹ کیس ویریبل اچھا ہوگا، اس کا امپیکٹ بھی ہوگا ڈپینڈنٹ ویریبل کے اوپر، مگر بیکاز آف ملٹی کولینیرٹی ان ریزلٹس میں آپ کو نظر ایسے آئے گا جیسے ویریبل کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے یا اس کا کوفیشنٹ سگنیفیکینٹ نہیں ہے. تو اگر کوریلیشنز ہائی ہوں گی بٹوین پیئرز آف ایکسپلینٹری ویریبلس تو یہ پرابلم زیادہ ہوگی. اس کا مطلب ہے آپ کی جو پریسیجن ہے اباؤٹ دی ایسٹیمیٹرز اس میں کمی آ گئی ہے. ویریئنس زیادہ ہونے کا، اسٹینڈرڈ ایرر زیادہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ ایررز کا مطلب ہے کہ آپ ایک سیمپل سے ایسٹیمیٹر نکال رہے ہیں، بیٹا نکال رہے ہیں، کوئی اور اسی پاپولیشن سے ایک اور سیمپل ڈرا کرتا ہے، اس کا بیٹا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا، بعض اوقات زیادہ ڈفرینٹ ہوگا. میں ایک اور سیمپل ڈرا کرتا ہوں، اس میں سے بیٹا نکالتا ہوں، سیمپل میں کچھ اور بیٹا آ جائے گا. تو یہ مختلف سیمپلز میں بیٹا کبھی کچھ اور کبھی کچھ نکلے گا. جتنا بڑا سیمپل ہوگا آپ جانتے ہیں کہ پاپولیشن کے اچھا ایسٹیمیشن دے گا، اس کا جو بیٹا کوفیشنٹ ہے وہ پاپولیشن بیٹا کے تقریباً قریب بھی ہو جائے گا، کنورج کر جائے گا. لیکن یہ اسٹینڈرڈ ایرر بتا رہا ہے کہ آپ کی رینج آف ایسٹیمیشنز کیا ہوگی. بیٹا آپ نے مثال کے طور پہ اسٹینڈرڈ ایرر از 2 to 10، اس کا مطلب ہے بیٹا ان کے درمیان لائی کرے گا، کسی سیمپل میں کچھ اور کسی سیمپل میں کچھ. تو لارج اسٹینڈرڈ ایررز ہونے کا مطلب ہے کہ بیٹاز کے ایسٹیمیشنز میں یہ کانفیڈنس انٹرولز بھی ہیں وہ بھی وائڈ ہو جاتے ہیں. وائڈ کانفیڈنس انٹرولز اسی اسٹینڈرڈ ایرر کی پرابلم کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو رینج ہے جس میں بیٹاز کمپیوٹ ہو رہے ہیں وہ ایز اے کانسیکوینس لارج ہو گئے ہیں. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹی ریشوز انسگنیفیکینٹ ہو جائیں گی، لو ٹی ویلیوز کی وجہ سے آپ کے اچھے کوفیشنٹس جو ادروائز بظاہر تھیوریٹیکلی سگنیفیکینٹ ہونا چاہیے وہ انسگنیفیکینٹ نظر آئیں گے. سملرلی ایک اور پریکٹیکل کانسیکوینس یہ ہے کہ آر اسکوئر یا ایکسپلینٹری پاور آف دا ماڈل یہ زیادہ نظر آئے گی، اور یہ بات اس لیے کانٹراڈکٹری ہے بیکاز یو ہیو لو ویلیوز آف ٹی اینڈ ہائی ویلیوز آف آر اسکوئر. ایک طرف آپ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ کے جو کوفیشنٹس ہیں وہ سگنیفیکینٹ نہیں ہیں، یعنی آپ کا جو ویریبل ہے اس کا امپیکٹ ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر نہیں ہے ان فیکٹ، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آر اسکوئر از ہائی دا فٹ از گڈ، یہ پریڈکٹیو پاور اس کی اچھی ہے، یا یہ جو سیٹ آف ویریبلز ہیں ایز اے ہول یہ ڈیپینڈنٹ یا وائی ویریبل کو افیکٹ کر رہے ہیں، ڈٹرمن کر رہے ہیں. تو یہ باتیں متضاد ہیں، یہ ملٹی کولینیرٹی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور پریکٹیکل کانسیکوینس یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ملٹی کولینیرٹی کے ساتھ اگر آپ ویلیوز کو تھوڑا سا چینج کر دیں تو ریگریشن اسٹیٹسٹکس پہ کافی فرق پڑ جاتا ہے. سو دی ایسٹیمیٹرز آر ویری سینسٹیو ٹو چینجز، سلائٹ چینجز ان دی آبزرویشن ویلیوز. تو اگر آپ نے جیسے پچھلی اگزامپل میں دیکھا کہ x2 کو سلائٹلی ہم نے چینج کر دیا تو ریزلٹس میں کافی فرق پڑ گیا تھا. تو ان کیس ان لارج ڈیٹا سیٹس اف یو ہیو ملٹی کولینیرٹی اف یو ہیو، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ویلیوز کو چینج کرنے کا یا ایون آؤٹ لائرس کا افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ سینسٹیو ہوتے ہیں چینج کو. سملرلی رانگ سائنز آپ کے کوفیشنٹس کے آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ سمجھتے ہیں کہ کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کا ریلیشن شپ پرائس کے ساتھ ایسا ہے کہ اگر پرائس بڑھ جائے تو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کم ہو جائے گی، لیکن جب آپ ایسٹیمیشنس کرتے ہیں تو پرائس کا کوفیشنٹ مائنس یا نیگیٹو ہونے کی بجائے پازیٹیو نکل آتا ہے. یہ ایک پرابلم ہے، یہ ایکسپیکٹیشن کے علاوہ ہے. یو آر ایکسپیکٹنگ سم ادر سائن اور نکل کچھ اور آیا. ہو سکتا ہے یہ ملٹی کولینیرٹی کی وجہ سے ہو. اسی طرح آپ ملٹی کولینیرٹی کی صورت میں چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا کوفیشنٹس اب صحیح انٹرپریٹ نہیں ہو سکتے، مگر آپ کی پریڈکٹیو پاور ٹھیک ہے، آپ فور کاسٹنگ کر سکتے ہیں، اوور آل دیکھ سکتے ہیں، ڈیپینڈنٹ ویریبل کو ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی انڈیویجول ایکسپلینیٹری ویریبل کی اپنی علیحدہ انڈیویجول کنٹریبیوشن ٹو چینجز ان ڈیپینڈنٹ ویریبل نہیں نکال سکتے، نہیں بتا سکتے، آپ اسیس نہیں کر سکتے اس بات کو. یہ تھوڑی سی پریکٹیکل کانسیکوینسز تھیں کہ اگر آپ ریگریشنز رن کریں ایسے ڈیٹا پہ جس میں یہ ایشوز موجود ہوں تو کیا کیا آپ فیس کر سکتے ہیں، جس میں بنیادی اہم بات یہ ہے کہ آپ کے اسٹینڈرڈ ایررز لارج اور ٹی اسٹیٹسٹک کم ہو جائیں گے. Now it is very important to know how to detect this multicollinearity. کوئی نہ کوئی پروسیجرز ہونے چاہیے، کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، اسٹینڈرڈ پروسیجر ہونے چاہیے جس سے ہم یہ جج کر سکیں کہ ملٹی کولینیرٹی کا ایشو ہے یا نہیں. یاد رہے
یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ملٹی کولینرٹی ہے یا نہیں ہے، اصل میں مسئلہ ہے کہ اس کی ڈگری کیا ہے، کس حد تک ہے ملٹی کولینرٹی. کیونکہ بعض اوقات ملٹی کولینرٹی کے موجود ہوتے ہوئے بھی ہمیں کوئی علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ ٹو ریموو دا ملٹی کولینرٹی. بعض اوقات پاسبل ہی نہیں ہوتا. تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ملٹی کولینرٹی از دا کوشچن آف اے ڈگری آف کولینرٹی، ناٹ دی پریزنس اور ایبسنس آف ملٹی کولینرٹی. دوسری بات یاد رکھیں کہ ملٹی کولینرٹی از اے سیمپل فینومینا. تو اگر آپ سیمپل کو نہیں بڑھا سکتے، مجبوری ہے، یہ ڈیٹا پرابلم ہے، تو کچھ نہیں کر سکتے آپ. سملرلی اٹ از اے ڈیٹا ڈیفیشنسی پرابلم. تو اگر ڈیٹا ہی کم ہے تو یا تو آپ کسی طریقے سے ڈیٹا بڑھا دیں یا کچھ ویریبلز ڈراپ کر دیں. مختلف طریقہ کار ہیں جو ہم سیکھیں گے، لیکن سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کسی اسٹینڈرڈ پروسیجر سے یہ جج کریں کہ ملٹی کولینرٹی موجود ہے یا نہیں. سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ مینلی وی ہیو 3 میتھڈز آف ڈیٹیکٹنگ ملٹی کولینرٹی. فرسٹ آف آل وی کین لک ایٹ دی سمٹمز. جیسے آپ کو کوئی بیماری ہو، اس کی جو علامات ہیں اس کو دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے. اب اس کی سمٹمز کیا ہیں؟ اگر ٹی اسٹیٹسٹک آپ کو کم نظر آ رہے ہیں مگر ایف لارجر ہے، یعنی اتنا ہے کہ آر اسکوئر زیادہ ہے اور ایف اس کی وجہ سے سگنیفیکنٹ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ٹیسٹ از شوئنگ ایز اے گڈ فٹ، دا ماڈل از شوئنگ ایز اے گڈ فٹ. مگر آپ کے انڈیویجول ویریبل زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں نظر آ رہے، تو یہ پہلی علامت ہوتی ہے کہ شاید ڈیٹا کے اندر ملٹی کولینرٹی موجود ہے. Now what is multicollinearity? It is the correlation or linear relationship between the explanatory variables. تو لاجیکلی دوسرا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمام ایکسپلینیٹری ویریبلس کی ایک کورلیشن میٹرکس دیکھ لیں. اس کو جنریٹ کر سکتے ہیں آپ ایکسل میں بھی. تو اف یو جنریٹ اے کورلیشن میٹرکس اینڈ جسٹ لک ایٹ دیٹ کورلیشن، سو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ کتنے سے زیادہ، لیکن ان جنرل 0.5 0.6 سے زیادہ کورلیشن آپ کو ایکسپلینیٹری ویریبلس کے پیئرز میں نظر آئے تو یہ ایک علامت ہو سکتی ہے. آپ شبہ کر سکتے ہیں کہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں شاید کسی ٹیسٹ سے کہ ملٹی کولینرٹی موجود ہے یا نہیں. تیسرا طریقہ کہ آپ کوئی کیلکولیشنز کریں جسے ہم ویریئنس انفلیشن فیکٹر کہتے ہیں یا ٹالرنس بعض اوقات کہتے ہیں. ٹالرنس اینڈ ویریئنس انفلیشن فیکٹر آر دی ریسیپروکل آف ایچ ادر. تو ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کی ویلیوز کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ کام ہم مختلف ایگزامپلس کے ساتھ کریں گے تاکہ آپ پریکٹیکلی انڈرسٹینڈ کر سکیں ہاؤ ٹو ڈیٹیکٹ دس ملٹی کولینرٹی ایشو. یاد رہے کہ اٹ از اے پرابلم آف ڈگری، ناٹ اے پرابلم آف پریزنس اور ایبسنس. اکثر آپ کو ملٹی کولینرٹی ملے گی. جیسے یہ ایسی بیماری ہے جس کے وائرس جسم میں موجود رہتے ہیں مگر ایکٹیو نہیں ہوتے، یا بیماری ہوتی ہے مگر تھوڑی سی ہوتی ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. تو اگر بیماری شدید ہو جائے تو پھر مسئلہ کریٹ کرے گی، اس کا علاج کرنا پڑے گا. سملر از دا کیس ود ملٹی کولینرٹی. سو وی ہیو 3 آپشنس. پہلی آپشن رادر آپ کو تینوں ایکسرسائز کرنی چاہیے. فرسٹ لک ایٹ دی سمٹمس، سیکنڈ لک ایٹ دی کورلیشن میٹرکس اور کورلیشن اسٹرکچر، اینڈ تھرڈ کیلکولیٹ variance inflation factor and conclude according to the value of the variance inflation factor. یہ بعد کی بات ہے کہ اگر ملٹی کولینرٹی نکل آئے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ ایگزامپلس. ان دی فرسٹ ایگزامپل دیٹ یو آر سیئنگ، یہ ایک ایکسل کی ایک فائل ہے mc.slsx جو پرووائڈ کی جائے گی آپ کو کورس لیسن نوٹس کے ساتھ. اس کو ہم نے یہاں بھی انکلوڈ کر دیا ہے. سو یو کین آن دا رائٹ سائڈ سی دا ویلیوز آف وائی اینڈ x1 اینڈ x2. اس ویریبل اسٹرکچر کے ساتھ ہم نے ایک ریگریشن رن کی یوزنگ دی ڈیٹا انالیسس ٹول جو آپ سیکھ چکے ہیں. سو ڈیٹا اینڈ دین آن دا رائٹ سائڈ یو ہیو ڈیٹا انالیسز اینڈ یو ول کلک اینڈ گیو دی وائی رینجز اینڈ ایکس رینجز اور آپ کے سامنے یہ ریزلٹ آ جائیں گے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیں آر اسکوئر از 0.98 وچ از ہائی. یہ بہت اچھا آر اسکوئر ہے. اس کا مطلب ایف از 185، بڑی اچھی ویلیو ہے. سگنیفیکنٹ ایف، اس کا مطلب ہے کہ یہ 0.05 سے کم ویلیو ہے تو دی ماڈل از اے گڈ فٹ. لیکن نیچے دیکھیں آپ کی x1 ویریبل اور x2 ان کے کوفیشنٹس ہیں -2.9 اور 1.4. لیکن اف یو لک ایٹ دی پی ویلیوز آپ دیکھ سکتے ہیں 0.51 اینڈ 0.12، یعنی یہ جا کے سگنیفیکنٹ ہو سکتے ہیں 51% پہ اور 12% پہ، جو کہ ہمیں نہیں چاہیے. کم از کم 10% تو ہونا چاہیے نا. سو اف یور پی ویلیو از لیس دین 0.05
تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ 5% لیول آف سگنیفیکینس دی کوفیشنٹ از سگنیفیکینٹ. سو آپ دیکھ رہے ہیں بیماری کی پہلی علامت موجود ہے یہاں پہ کہ the test of significance shows that the coefficients are insignificant, مگر آپ کا جو فٹ ہے is considered to be a good fit on the basis of the F statistic. تو یہ بیماری کی پہلی علامت ہے. ریگریشن ریزلٹس بظاہر ٹھیک نہیں ہیں. سو اس سمپل ریگریشن ایکویشن میں ڈیفینیٹلی اگر دو ہی ویریبل ہے اور یہ سمٹم نظر آ رہے ہیں تو آپ کو فوراً شبہ کرنا چاہیے کہ x1 اور x2 کہیں کوریلیٹڈ تو نہیں. نیکسٹ ایگزامپل میں ہم نے اسی ڈیٹا کی ایک کالم ایڈ کیا ہے ود ویریبل x3 ڈیٹا ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اور ایک کوریلیشن میٹرکس جنریٹ کیا ہے. لیٹ می ریمائنڈ یو کہ یو ول کلک آن ڈیٹا انالیسز, جو کہ ابھی تک ہم ایکسل یوز کر رہے ہیں, ابھی ہم اسٹیٹا یا کسی اور سافٹ ویئر پہ نہیں گئے. یو ول کلک آن ڈیٹا انالیسز اینڈ سلیکٹ کوریلیشن. وین یو ول انٹر you will be asked about the range of input, that is the values of, we have included y and all the values of x, x1 x2 and x3. تو اس سے ایک correlation matrix generate ہو گئی ہے. سلائڈ میں دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ the correlation between x1 and x2 is 0.99 which is very high. so آپ جانتے ہیں کہ correlation is a symmetric phenomena, so x1 اور x2 یا x2 اور x1 ایک ہی بات ہے. Similarly x1 اور x3 میں the correlation is -0.92. This is also very high, although negative. تیسری جو correlation ہے that is x2 and x3. Between x2 and x3 the correlation is -0.91. So یہ جو correlation structure ہے یہ بڑے واضح طور پہ آپ کو سگنل دے رہا ہے کہ correlations high ہیں between the explanatory variables. So آپ کوئی مارک خود فکس کر سکتے ہیں بھائی کتنے سے زیادہ correlation ہوگی, then you will feel that we should test for multicollinearity. Rather, this is a standard procedure. You need to test for multicollinearity even if you don't suspect it. So to ensure that there is no multicollinearity or there is no big problem of degree of multicollinearity. So اس correlation matrix سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ in general correlation structure سے فوری طور پہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ whether the explanatory variables are correlated or no. اب تیسرے میتھڈ کی طرف آتے ہیں. The third one is very important. We calculate either tolerance or the variance inflation factor. اب آپ کے پاس بہت سے سافٹ ویئر ہوتے ہیں, ایکسل اس کو ڈائریکٹلی کیلکولیٹ نہیں کرتا, آپ کو خود کرنا پڑے گا. اس کا فارمولا آپ کو مل جائے گا, اس کی مدد سے یو کین کمپیوٹ اٹ ان مائکروسافٹ ایکسل. لیکن لیٹر وین وی ول ڈسکس سم سافٹ ویئر تو پھر کام آسان ہو جائے گا. ہم وی آئی ایف اور ٹالرنس کو جیسے ایس پی ایس ایس میں ریگریشن کے ساتھ ہی ٹالرنس جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی ویلیو. ہم دیکھیں گے اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں. سملرلی اسٹیٹا اگر آپ یوز کرتے ہیں سو وی آئی ایف کی کمانڈ شوز دی ویریئنس انفلیشن فیکٹر, جس سے آپ گیس کر سکتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے یا ملٹی کولینیرٹی کن ویریبلس کی وجہ سے ہے. سو بیسیکلی ہم کچھ آگزیلری ریگریشنز کمپیوٹ کرتے ہیں. اب یہ کیا ہے, فرض کریں یو ہیو دا ڈیٹا آن وائی x1 x2 اینڈ x3. تو آپ کی جو بیسک ریگریشن ایکویشن از ڈیفائنڈ ایز سے, اگر آپ ڈیفائن کرتے ہیں ایز y on x1 x2 and x3, یعنی y is the dependent variable, x1 x2 and x3 are explanatory variables. اب auxiliary regressions یہ ہیں کہ آپ explanatory variables کو 1 by 1 اٹھائیں اور انہیں باقی explanatory variables پہ ریگریس کر دیں. تو ایک ریگریشن ایکویشن ہو سکتی ہے x1 on x2 and x3, then you may have x2 on x1 and x3, then x3 on x1 and x2. These are called auxiliary regressions. اب آپ جانتے ہیں کہ whenever you perform regression, say using data analysis tool pack, you will get the value of R square as well. ہر regression کا اپنا ایک explanatory power یا predictive power ہوتی ہے. تو تینوں auxiliary regression سے آپ کو تین مختلف coefficients of determination مل جائیں گے, R square مل جائیں گے. Now based on each of that R square, we calculate a variance inflation factor. پہلے tolerance دیکھ لیں. Tolerance is defined as 1 minus R square. یہ وہ R square نہیں ہے, be careful, جو کہ آپ کی general regression سے نکلتا ہے. This is the R square that we compute through the auxiliary regression, regressing one of the explanatory variables on the other explanatory variables. جیسے آپ اگر x1 کو x2 اور x3 پہ regress کریں, you will get an R square. You can compute tolerance as equal to 1 minus that R square. So وہ tolerance کی value آپ کو ایک indication دے گی کہ اس x1 کا correlation باقی explanatory variables کے ساتھ کیا ہے. Similarly, ایک اور ٹالرنس آپ کمپیوٹ کریں گے. when you regress x2 on x1 and x3, you will get an R square.
اس کی مدد سے یو کین کیلکولیٹ اور کمپیوٹ اور ایسٹیمیٹ ٹالرنس. ناؤ VIF فار ویریئنس انفلیشن فیکٹر از ڈیفائنڈ ایز 1 over tolerance. They are reciprocal of each other. So you can define VIF as 1 over 1 minus R square. لیکن یہ عام R square نہیں ہے، یاد رکھیں، جو آپ کی ریگریشن سے نکلتا ہے. یہ آگزیلری ریگریشنز کا کوفیشنٹ آف ڈٹرمنیشن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے ایکسپلینیٹری ویریبلز ہوں گے اتنی آگزیلری ریگریشنز ہوں گی. although آپ دیکھیں گے کہ ہمیں ایک کم سے بھی کام چل جاتا ہے. So if you have 3 explanatory variables x1, x2 and x3, you will have 3 auxiliary regressions and 3 different coefficients of determination from those auxiliary regressions. ان سے الگ الگ آپ VIF compute کر سکتے ہیں as 1 over 1 minus R square. تو اس کا مطلب ہوا ایک x1 جب ڈیپینڈنٹ تھا اس کا ایک VIF نکلا ہے، ایک x2 کے لیے اور ایک x3 کے لیے. تو یہ پروسیجر ہے جس سے ہم ویریئنس انفلیشن فیکٹر کمپیوٹ کرتے ہیں. تو ابھی ہم اس کی ایگزامپل دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ بیسڈ آن دیس ویلیوز ہم کنکلوژنس کیا کرتے ہیں. لیکن ان جنرل میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ویریئنس انفلیشن فیکٹر 10 سے زیادہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ملٹی کولینیرٹی موجود ہے اور بڑی سیویئر ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے. یہ ریسرچرز کے ٹریڈیشنز ہیں کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے کہ اگر 9.9 تو نہیں ہے ملٹی کولینیرٹی اور 10 ہے تو ہے. یہ ایک رف مارک ہے. سو اف دی VIF or variance inflation factor is above 10, we generally suspect multicollinearity. اس کی ہم کہتے ہیں ڈیٹیکشن ہو گئی ہے. اور اگر یہ ویلیو 10 سے کم ہو مگر 5 سے زیادہ ہو سو ہمیں شبہ ہونا چاہیے کہ ملٹیکولینیرٹی کا تھوڑا سا ایشو موجود ہے مگر اگنوریبل ہے. آپ اس کو چھوڑ، جیسے 5 کے قریب ہوگا آپ کہیں گے اور اگنوریبل ہے، چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی ریگریشنز پرفارم کریں. اینڈ اف دا ویلیو از نارملی لیس دین 5 سو ہم کہتے ہیں دا ملٹیکولینیرٹی از نو ایشو، یعنی اس کی ڈگری اتنی کم ہے یا ہے نہیں کہ ہمیں یہ پرابلم کاز نہیں کرے گی. تو آپ ایک چھوٹی سی ٹیبل دیکھ رہے ہیں جس میں ہم انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں آف ٹالرنس اینڈ VIF پہ غور کریں. جیسے میں نے بتایا اف دی ویلیوز آر گریٹر دین 10 اور equal to 10 سو دس از پرابلمٹک ملٹیکولینیرٹی، مسئلہ کرے گی. اگر یہ ویلیوز 5 اور 10 کے درمیان میں ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مائلڈ ملٹیکولینیرٹی موجود ہے، یہ اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے. اینڈ اف دا ویلیو از لیس دین equal to 5 دیر از نیئرلی نو ملٹیکولینیرٹی. سو ٹالرنس چونکہ یہ ریسیپروکل ہے VIF کا، تو یہی کنڈیشنز آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ٹالرنس از لیس دین اور equal to 0.1، دیکھیں یہ جو گریٹر دین equal to 10 VIF ہے، چونکہ ٹالرنس از 1 over 10 سو آپ کہیں گے اس کی ٹرانسلیشن ایسے ہوگی کہ اف دی ٹالرنس از لیس دین اور equal to 0.1 سو یو ول سسپیکٹنگ اور یو ول بی ڈیٹیکٹنگ پرابلمٹک ملٹیکولینیرٹی. اگر یہ ویلیوز 0.1 اور 0.2 کے درمیان میں ہیں، یہ انفیکٹ 5 اور 10 کی ٹرانسلیشن ہی ہے، سو آپ کہیں گے کہ مائلڈ ملٹیکولینیرٹی. اور اگر یہ ویلیوز 0.2 سے زیادہ ہیں سو دیر از نیئرلی نو ملٹیکولینیرٹی. لیکن 2 بڑی اہم باتیں ہیں یہاں پہ. ایک VIF یا ٹالرنس R اسکوئر سے کیلکولیٹ ہوتا ہے، لیکن کنفیوز نہ کریں اپنے آپ کو، یہ آپ کا وہ R اسکوئر نہیں ہے جو آپ کی جنرل ریگریشن سے آتا ہے. دس از دی R اسکوئر دیٹ یو کمپیوٹ فرام ایوری آگزیلری ریگریشن ویئر وی ڈیفائن آگزیلری ریگریشنز ایز دی regressions where one explanatory variable is regressed on all the other explanatory variables. دوسری اہم بات یہ ہے کہ multicollinearity is a problem in the pairs of variables. کم از کم 2 ویریبلز رسپانسبل ہوں گے اس بیماری کے، اگر آپ اس کو بیماری کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمپل ریگریشن ایکویشن ویئر یو ریگریس وائی آن ایکس، اس میں ملٹیکولینیرٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بٹ وین یو ہیو 2 اور مور ویریبلز تو پھر ملٹیکولینیرٹی ایک ایشو ہے. پھر جیسے آئندہ لیکچرز میں آپ ایگزامپلز بھی دیکھیں گے، پریکٹیکل ایگزامپلز. سو آپ دیکھیں گے کہ سمپل ریگریشن ایکویشن کے کیس میں سمپل کی جگہ ملٹیپل کر لیں وتھ 2 ویریبلز ویئر یو ہیو 2 ویریبلز x1 اینڈ x2. اس کیس میں اگر آپ x1 کا VIF نکالیں گے یا x2 کا VIF نکالیں گے دے ول بی آئیڈینٹیکل، کیونکہ کورلیشنز آئیڈینٹیکل ہیں، سیمیٹرک ہوتی ہیں. سو اور دوسرا آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ جب ہم نے ریگریشنز کی تھی دین اسمال r اسکوئر وچ از دی اسکوئر آف دی کورلیشن کوفیشنٹ، یہ اس وقت کوفیشنٹ آف ڈٹرمینیشن کے بالکل آئیڈینٹیکل ہوگا اگر آپ سمپل ریگریشن کی بات کر رہے ہوں، یا ریگریشن ود 2 ویریبلز اگر آپ کر رہے ہوں تو اس میں تھوڑا فرق پڑ جائے گا. تو یہاں پہ آپ اس کا مطلب یہ لیں کہ ان کیس یو ہیو اونلی 2 ایکسپلینیٹری ویریبلز اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ملٹیکولینیرٹی ہے یا نہیں،
سو یو نیڈ اونلی ون آکسیلری ریگریشن انسٹیڈ آف ٹو. تو کسی ایک کا وی آئی ایف نکال لیں. مثال کے طور پہ ریگریس x1 on x2, کمپیوٹ دی آر اسکوئر, کمپیوٹ دی وی آئی ایف اور ٹالرنس, اور یہ کافی ہے, اسی سے اندازہ ہو جائے گا کیونکہ دوسرے کی ویلیو وہی ہوگی. سملرلی اف یو ہیو 10 ایکسپلینیٹری ویریبلس, سو 9 آکسیلری ریگریشن سے کام چل جائے گا, کیونکہ اکیلا ایک ویریبل کبھی بھی رسپانسبل نہیں ہوگا. کم از کم 2 ویریبلز ایسے ہوں گے جن کی وی آئی ایف کی ویلیوز ہائی ہوں گی, گریٹر دین 10 ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ. سو آج آپ نے سلائٹلی تھیوریٹیکلی یہ دیکھا کہ ملٹی کولینرٹی ہوتی کیا ہے. وی ڈیفائنڈ اٹ ایز دی لینئر ریلیشن شپ بٹوین دی انڈیپینڈنٹ ویریبلز اور ایکسپلینیٹری ویریبلز. یہ بات بڑی یاد رکھنے والی ہے کہ دس از اے لینئر ریلیشن شپ بٹوین دی ایکسپلینیٹری ویریبلز. سو اگر آپ یہ ڈیٹیکٹ نہیں کرتے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیر از نو نان لینئر ریلیشن شپ امانگ دی ایکسپلینیٹری ویریبلس. ہو سکتا ہے ان میں ایک نان لینئر ریلیشن شپ موجود ہو, لیکن وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیٹیکٹ اینڈ کنکلوڈ اباؤٹ اینڈ ڈسکس اباؤٹ لینئر ریلیشن شپ بٹوین دی ایکسپلینیٹری ویریبلس. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل کنسیکوینسز کیا ہوتے ہیں, مسئلہ کیا ہوتا ہے اس ملٹی کولینرٹی کی وجہ سے اگر ہو. پھر آپ نے دیکھا اس کا پیرامیٹرز پہ, اسٹینڈرڈ ایررز پہ کیا فرق پڑتا ہے. اس کو 2-3 دفعہ ریوائز کریں گے تو آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی. یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو ریوائز کریں, اپنے پریکٹیکل ایگزامپلز میں دیکھیں. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ہم کن طریقوں سے اسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. تھیوریٹیکلی دیکھا, اگلے لیکچر میں آپ ایگزامپلز میں دیکھیں گے. سو تھیوریٹیکلی یو لک ایٹ دی سمپٹمز, یو لک ایٹ دی کوریلیشن میٹرکس, اینڈ دین یو کیلکولیٹ ٹالرنس یا وی آئی ایف. بعض سافٹ ویئرز جیسے ایس پی ایس ایس ٹالرنس رپورٹ کرتے ہیں, بعض سافٹ ویئرز جیسے اسٹیٹا ٹالرنس اور وی آئی ایف دونوں رپورٹ کرتے ہیں. ایکسل اس کو کمپیوٹ نہیں کرتا. سو ایز ایکسل ڈزنٹ کمپیوٹ دی وی آئی ایف ڈائریکٹلی, سو آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا. یو رن این آکسیلری ریگریشن اینڈ ٹیک دیٹ آر اسکوئر اینڈ کیلکولیٹ دی وی آئی ایف. اس کو کمپیئر کر لیں, تمام وی آئی ایفس دیکھ لیں جن کی وی آئی ایفس 10 سے زیادہ ہوں گی. ملٹی کولینرٹی کا ایشو ہے, 5 سے 10 کے درمیان ہوں گی تو ایشو ہے مگر کوئی مسئلہ نہیں ہے, رفلی ہم مارکس رکھ لیتے ہیں. اور اگر 5 سے کم ہے تو ہم کہیں گے ملٹی کولینرٹی از نو پرابلم, اس کی ڈگری بہت کم ہے یا نہیں ہے.